أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت جو نا سجدے والی آیت ہے. آپ حضرات درس کے بعد ایک سنگل سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت. یہ واجب ہے، اس کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے شرائط ہے. سنگل سجدہ، سجدہ تلاوت کی نیت کر کے دل سے نیت کر کے سجدے میں چلیں گے، اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ آپ اپنی مرضی سے جتنا پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے. بیٹھ کر بھی آپ سجدے میں جا سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر دوبارہ سجدے میں بھی چلے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی سجدہ اس کا واجب ہے، سجدہ تلاوت. آج والی آیات کا ترجمہ سن لیجیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کہیں تم کو شیطان وسوسے میں ڈالے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگیے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ بے شک سننے والا جاننے والا ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو پیدا فرمایا. وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، اور تم لوگ سورج کی پرستش سجدہ نہ کرو، سورج کو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدے کیا کرو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. بس اگر وہ لوگ تکبر میں آئیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو تمہارے رب کے پاس ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کے رات کے وقت اور دن کے وقت تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور ساتھ ساتھ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. پہلی آیت کا تعلق کل والے مضمون کے ساتھ، پہلی آیت کا تعلق کل والے مضمون کے ساتھ ہے. کل کا مضمون یہ تھا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تو دین اسلام کا خوبصورت حکم یہ ہے کہ تم اچھے سے اچھے طریقے سے اس برائی کو روک دو، اس سے اپنے آپ کو دور کر دو. اس کے اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ شیطان برائی کو روکنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، کسی کی برائی کے جواب میں اچھا سلوک کرنے نہیں دے رہا ہے، کسی کو جو نہ بے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے شیطان آپ کو روک رہا ہے، شیطان کو وسوسہ نیکی سے روکنے کے لیے، برائی کو کرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ فرما رہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان کی اس وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب میں اور آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور اس نیکی کے لیے اسباب بھی تیار ہیں، ہو نہیں رہی نیکی، یاد رکھیں وہ شیطان کی طرف سے رکاوٹ اور وسوسہ ہے. اس جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھیں، میری پناہ لو. میری پناہ لینے کے بعد شیطان بھگ جائے گا اور ساتھ ساتھ نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. شیطان کا تو مزاج یہ ہے کہ یہ نیکی کرنے نہیں دیتا. اس نے قسم کھائی ہے کہ میں انسانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا ہے، اور نیکی کرنے سے تو انسان جنت کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے اگر نیکی کرنے کے لیے
کرنے سے جو نا شیطان کی رکاوٹ درمیان میں حائل ہے تو اللہ کی پناہ لیا کرو۔ شیطان سے حفاظت صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اللہ سے پناہ لیں گے تو یاد رکھو شیطان کی شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے پناہ کی دعا کریں گے تو اللہ اس کو سنیں گے بھی، اور اللہ ہماری اس حالت کو جانیں گے بھی۔ جہاں ہم چاہتے تھے نیکی کرنا، اچھائی کرنا، شیطان کرنے نہیں دے رہا تھا، اس حالت کو اللہ جانتے بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ میں نے رات دن سورج چاند ستاروں کو میں نے پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ چیزیں قابل عبادت نہیں ہیں، یہ تو آپ کی خدمت کا ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق ہے، چاند سورج ستارے اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق خالق بن نہیں سکتی، مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ تو دنیا کے سب سے بڑے احمق لوگ ہوتے ہیں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، دنیا کے سب سے جو ناپاگل لوگ ہوتے ہیں جو سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان مخلوقات کے اندر معبود بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ خود محتاج ہے پیدا ہونے میں، اپنے چلنے میں، پھرنے میں، فائدہ دینے میں، نقصان، سب کچھ اللہ کے محتاج۔ جہاں محتاجی ہے وہاں پھر معبود تو نہیں بن سکتا۔ معبود بے محتاج ہوتا ہے۔ قُلْ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اسی لیے تو معبود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ساری چیزیں محتاج ہیں۔ اللہ خود فرما رہے کہ تم لوگ سورج کی عبادت نہ کرو، اس کے لیے سامنے سجدہ نہ کرو، اور چاند کی عبادت نہ کرو، اس کے سامنے سجدہ نہ کیا کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ اس عبادت کے حق کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں تکبر کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی نحوست ہے۔ یاد رکھو تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے جیسے انسانوں کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر کی صحیح تعریف ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، علم میں، مال میں، جسم میں، صحت میں، برادری میں، قومیت میں، وطنیت میں، لباس میں، رنگ میں، نسل میں، جہاں بھی انسان کو ملی ہی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، اور اللہ کی عبادت سے یہ سب سے زیادہ روکنے والی چیز ہے، سب سے زیادہ اللہ فرما رہے اگر یہ لوگ تکبر کی وجہ سے عبادت نہیں کریں گے، اپنی بدبختی ہے۔ میرے تو ایسے بندے بھی ہیں جو رات اور دن کے وقت میری تسبیح کو بیان کرتے رہتے ہیں، یسبحون کرتے رہتے ہیں، میری تسبیح کو، میرے حمد و ثنا کو بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نا ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادت ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم عبادت کریں خوش ہو جاتا ہے، نہ کریں تو اللہ کی حکومت میں، اس کی قدرت میں، اس کی کبریائی میں، اس کے معبود ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرشتوں کی کتنے تعداد ہے، اور پھر مخلوقات کی کتنی تعداد ہے، جنات کی کتنے تعداد ہے، سارے جو نا اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو انسان کو بھی عقل مندی یہ ہے کہ یہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی مخلوق کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائے، جو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمائے کہ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، میرے جو خاص بندے جو مجھے یاد رکھتے ہیں یہ تکبر نہیں کرتے، یہ اپنے بڑائی کا نہیں سوچتے۔ عاجزی انکساری بہت بڑی صفت ہے ایک انسان کی بڑی صفت عاجزی اور انکساری ہے۔ اللہ کی بڑی صفت کبریائی ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد.